افغان حکومت اور طالبان کے وفود 12 ستمبر کو جب دوحہ میں آمنے سامنے آئے تو اسے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک تاریخی موڑ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن کچھ ہی روز میں بات چیت تعطل کا شکار ہونے لگی جب امن مذاکرات کے بنیادی اصولوں پہ سخت اختلافات سامنے آ گئے۔ بدھ کے روز مفاہمت کے لیے بات چیت کے بنیادی اصولوں پہ اتفاق کے اعلان کو سراہتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ اس سے امید ملتی ہے کہ انہیں 40 سال سے زیادہ طویل اس تنازع کے سیاسی حل میں کامیابی ملے گی۔ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد، جو کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے سخت کوششیں کرتے رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ کہا کہ اس معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین مشکل معاملات پر اتفاق حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں مستقل مزاجی دکھانے پہ مبارک ہو۔ پاکستان پہ بھی یہ دباؤ رہا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز سے اٹھنے نہ دے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر ٹویٹر پہ کہا کہ پاکستان بین الافغان مذاکرات کی حمایت کرتا رہے گا جن کا نتیجہ ایک ایسا جامع سیاسی حل ہو جس میں سب کی آواز شامل ہو اور ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے راہ ہموار ہو۔ تو جو تازہ ترین پیش رفت ہے اس کا مطلب کیا ہے، اسی بارے میں ہم بات کریں گے افغانستان اور پاکستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم سے۔ عائشہ، سب سے پہلے تو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور یہ بتائیے کہ مذاکرات رکے کیوں ہوئے تھے، اختلاف کس بات پہ تھا؟ سارا اختلاف بہت ساری باتوں پہ تھا، لیکن شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان کم از کم بہت سارے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ امریکی انتخابات کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر صدر ٹرمپ یہ انتخاب جیت جاتے ہیں تو شاید ان کا پلڑا بھاری ہوگا اور ان کو ان مذاکرات میں بہت زیادہ چیزوں پہ سمجھوتے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ طالبان کا تجزیہ کاروں کے مطابق خیال یہ تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ ہر حال میں افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن جن کانکریٹ چیزوں پہ یہ مذاکرات پھنسے ہوئے تھے وہ یہ تھی، فار ایگزامپل کہ جو ہے کون سے فقہ کے تحت معاملات طے ہوں گے۔ بعد میں جس طرح افغان آئین میں ہے فقہ حنفیہ پہ اتفاق ہوا، اور یہ کہ جو مائنورٹیز ہیں یا اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں جو معاملات ہوں گے، اگر وہاں کہیں بات اڑی تو پھر جو ہے وہ ایک مذہبی کمیٹی کی طرف یہ رجوع کی جائے گی۔ دوسری بات، طالبان چاہتے تھے کہ جو امریکہ سے ان کی ڈیل ہوئی ہے اس کو ان مذاکرات کا حصہ بنایا جائے، جس پہ افغان ٹیم جو ہے وہ ہیزیڈنٹ تھی، مزاحمت کری تھی، کیونکہ افغان حکومت امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کا حصہ نہیں رہی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو آخر میں آ کر مذاکرات رکے، جس پہ کہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ بھی کیا اور اس پر افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان کی طرف سے سخت بیان بھی آیا اور تنقید بھی آئی۔ وہ یہ کہ بالکل آخری موقع پر جبکہ دونوں سائڈز تقریباً سمجھوتا کر چکی تھی تو افغان صدر نے ایک نئی شق یہ ڈالی کہ آپ افغان حکومت کو، جو ان کا آفیشیل نام ہے اسلامک ریپبلک آف افغانستان، اس نام سے لکھیں گے اس ڈاکیومنٹ میں۔ اور ظاہر ہے کہ طالبان اگر وہ یہ اس پہ زور دیتے تو دوسری طرف طالبان کہتے کہ ہمارا نام بھی اسلامک ایمریٹ ہے، تو یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ان مذاکرات میں رکھنے ڈال سکتی ہیں، اور انہوں نے ڈالے بھی۔ اچھا، اب یہ ہم نے دیکھا کہ جو فریم ورک ہے اس پہ تو ان کا اتفاق ہو گیا، تو جن ایشوز کو آپ نے آؤٹ لائن کیا، ہم اس کا مطلب اب یہی نکلتا ہے کہ ان پہ اب اتفاق ہو گیا، اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایجنڈے کی تیاری اب انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو اب آگے کیا ہونے کی توقع ہے، کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ جی، سب سے بڑی بات کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور اب صدر بائیڈن کے الیکشن کے بعد چونکہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ زیادہ مل کے کام کریں گے، تو شاید یہ پریشر اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ جو سب سے بڑا اعتراض تھا افغان حکومت کو بھی، جس کی وجہ سے مذاکرات بھی ڈیلے ہوئے، وہ یہ تھا کہ افغانستان میں تشدد بہت بڑھ گیا ہے، بلکہ 10 سال کی سب سے زیادہ سطح پہ ہے، مطلب 2011 میں شاید اس طرح کا تشدد۔ اب بہت زیادہ جو ایمفسس ہے، جو بیانات آ رہے ہیں، وہ یہ کہ فوری طور پر تشدد کم کرنے کی بات کی جائے، تشدد افغانستان میں کیسے کم کیا جائے گا۔ عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ فار دیز ڈیٹیلز۔